جو ایران کی اسٹریٹجی رہی اسٹریٹ آف ہارمز کو چوک کرنے کی، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب پوری دنیا کی معیشت اس سے بری طرح متاثر ہو رہی ہے. مڈل ایسٹ وہ ایرانین اٹیکس اور پھر اسٹریٹ آف ہارمز کی کلوجر کی وجہ سے وہ بہت متاثر ہو رہا ہے. یہ کتنا کامیاب ٹیکٹک رہا ہے ایران کا ایز آف ناؤ جنگ کے اندر؟ اور اب جو باب المندب کی کلوجر کے حوالے سے بات ہوئی، کیونکہ حوثیز جو ہیں وہ ایک مہینے تک اس جنگ میں داخل نہیں ہوئے، اب وہ جنگ میں داخل ہو چکے ہیں، انہوں نے اسرائیل پر اٹیکس شروع کر دی ہیں، اور اب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ باب المندب کو اگلے مرحلے میں کلوز کیا جا سکتا ہے. اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا سر مستقبل میں؟ بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کا، آپ نے بالکل صحیح احاطہ کیا. دیکھیے، یہ جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے یہ ایران کی اسٹریٹجک کیپیبلٹی ہے، اس کی بندش ہے، اس کا کنٹرول کرنا. اور وہ اس لیے ہے کہ ایران کی جغرافی اس کو یہ کیپیبلٹی پرووائڈ کرتی ہے. تو آپ کوئی بھی لیجسلیشن کر لیجئے، آپ کوئی بھی لیگل طریقہ اپنا لیجئے، میرا نہیں خیال کہ آپ ایران سے اس کا کنٹرول حاصل لے سکتے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، آپ نے دیکھا کہ فزیکلی اس کا کنٹرول لینے کی بہت کوشش کی. مطلب کم از کم اسٹیٹمنٹس کی حد تک انہوں نے پہلے کہا کہ میں 20% زیادہ بمباری کروں گا اگر آپ اسٹریٹ آف ہارمز نہیں کھولیں گے. تو ایرانیوں نے نہیں کھولی. انہوں نے کہا کہ میں آپ کی کرٹیکل انرجی انفراسٹرکچر پہ اٹیک کروں گا اگر آپ نے اسٹریٹ آف ہارمز نہیں کھولی. ایرانیوں نے نہیں کھولی. پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بہت سارے ملکوں کو دعوت دی کہ آ کے اسٹریٹ آف ہارمز کھلوائیں، سو مچ سو کہ انہوں نے چائنا تک کو کہا کہ آ کے اسٹریٹ آف ہارمز میرے ساتھ مل کے کھلوائیں. اور تمام ممالک نے یہ آئیڈیا مسترد کر دیا. یہاں تک کہ برٹش پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ اس کو کھلوانا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ بالکل درست بات ہے کہ اس کو کھلوانا یا اس کا کنٹرول ایران سے لینا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایران کی جغرافی اس کو یہ کیپیبلٹی پرووائڈ کرتی ہے، اور ایران نے پھر اپنی جغرافی کا مزید فائدہ اٹھا کر یہاں پر چھوٹے چھوٹے بیسز بنائے ہوئے ہیں، میزائل بیٹریز لگائی ہوئی ہیں، اور وہ بہت اچھی طرح اس علاقے میں جم کر بیٹھے ہوئے ہیں. اگر اس کو فزیکلی کھلوانے کی کوشش کی گئی تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ فی الحال انہوں نے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے، وہ اس کو بند بھی کر سکتے ہیں، مائنز پھینک سکتے ہیں یا کسی اور شپ سر کو اس کے میں باب المندب کے سوال کے جواب سے پہلے آپ سے چاہوں گی، یہ جو آپ نے مائنز کی بات کی، بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان کیس ایران نے وہاں پر مائنز لگا دیں تو پھر یہ اسٹریٹ آف ہارمز آنے والے کئی سالوں تک اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ نہیں ہو سکے گا. یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اس میں اگر سال نہیں تو بہت مہینے لگ جائیں گے، اور یہ مستقل طور پہ بند ہو جائے گی جب تک ایک مائن کا بھی خدشہ ہوگا کہ وہ رہ گئی ہے. کوئی شپ اس سے نہیں گزرے گا، اس کو کراس نہیں کرے گا. تو جب شپس نہیں گزریں گے تو یہ باقاعدہ طور پہ بند ہو جائے گی. اسی لیے میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح کی اٹیمپٹ نہیں کی جا رہی، نہ امریکہ کی طرف سے اور نہ باقی اتحادیوں کی طرف سے جن کو امریکہ نے دعوت دی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ دا مومنٹ ہم اس کی طرف بڑھیں گے فزیکلی کھولنے کے لیے، ایران نے اس کو مائن کر دینا ہے، اور وہ اس میں سب کا نقصان ہے. اور سر یہ جو اب باب المندب کی سر بات ہو رہی ہے، اگر اسٹریٹ آف ہارمز کے ساتھ وہ بھی چوک ہو جاتی ہے، آج آلریڈی دنیا کی تقریباً ہر ملک کی معیشت بری طرح متاثر ہو رہی ہے، ہر ملک اس جنگ سے متاثر ہے، تو اگر وہ بھی ہو جاتا ہے تو پھر سر مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیں، اس وقت دنیا کی 20% جو انرجی سپلائیز ہیں وہ اسٹریٹ آف ہارمز سے گزر کے، یعنی ایران کے کنٹرول کے اندر ہیں. اگر وہ وہاں سے گزرتی ہیں تو وہ ایران کے اس وقت کنٹرول میں ہے. اور ایران کا جو کنٹرول ہے، اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو ایک طرح سے لیجیٹمائز ہو گیا ہے، کیونکہ یو این نے پرسوں ایران کو ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ کچھ شپس کو جانے دیں. تو یونائٹڈ نیشنز اگر ایران کو ریکویسٹ کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ مان رہا ہے کہ ایران کا کنٹرول ہے. پھر جتنے بھی ممالک اپنے جہاز یہاں سے لے کے جانا چاہتے ہیں وہ ایران سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور ان کی اجازت سے جہازوں کو لے کے جا رہے ہیں. تو یہ اس صورتحال سے آپ دیکھیے کہ دنیا کی معیشت پہ کتنا فرق پڑا ہے. اب آ جائیے باب المندب کی طرف. تو ایران سے اگر 20% تیل جاتا ہے تو وہاں سے تقریباً 10 سے 15% جاتا ہے. تو یہ 35% کا جو ڈیمیج ہے پوری دنیا کو معیشت کا، یہ تقریباً کوئی 60-70% پہ چلا جائے گا مختلف ممالک کی معیشت پہ. آپ دیکھیے کہ جو باب المندب ہے وہ اصل میں یورپ کا کنیکشن ہے انڈین اوشن کے ساتھ اور فار ایسٹ ایشیا کے ساتھ. وہ کنیکشن کٹ جائے گا. اور آپ کو اگر یاد ہو تو پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال بھی حوثیوں نے اس کو کنٹرول کیا تھا باب المندب کو، اور امریکن اور برٹش کی ڈپلومنٹ کی گئی.
اور وہ ڈپلائمنٹ اس لیے کی گئی تھی کہ ہم شپنگ کمپنیز کو اور شپس کو بحفاظت اپنے حصار میں کراس کرائیں گے، لیکن میجورٹی آف شپنگ کمپنیز نے وہاں جانے سے منع کر دیا تھا، اور وہ افریقہ کے نیچے سے گھوم کے جایا کرتے تھے، تو جس سے ٹائم بھی بڑھ گیا تھا اور کاسٹ بھی بڑھ گئی تھی۔ تو اگر اب بھی ایسی صورتحال ہوتی ہے، اور ہوتی کیونکہ الائز ہیں ایران کے اور وہ باقاعدہ اس جنگ میں اب شامل ہو گئے اور اسرائیل پہ اٹیک بھی کر رہے ہیں، تو پھر دوبارہ سے وہی صورتحال ہو جائے گی، اور ابھی اس دفعہ تو ظاہری بات ہے کہ یہ ڈبل جیپرڈی ہے، اسٹریٹ آف ہارموز ایران کے کنٹرول میں اور باب المندب ہوتی ہوئے کنٹرول میں۔ یعنی وہ بھی تو آپ انڈائریکٹلی کس ایران کے کنٹرول میں؟ جی انڈائریکٹلی ایران کے کنٹرول میں، تو آپ کس علاقے پہ فوکس کریں گے، کس کو چھڑائیں گے پہلے؟ اور جب آپ چھڑانے جاتے ہیں تو وہاں مزید ڈیمیج ہو سکتا ہے، مزید خون خرابہ ہو سکتا ہے، اور مزید نقصان ہو سکتا تو ہے۔ سر ایسے میں تو پھر یہ اب کتنا بہت مشکل ہے سر امریکہ کے لیے اس جنگ سے نکلنا، کیونکہ پریشر تو ہے، ہم نے ایکزیوس کی وہ رپورٹ بھی دیکھی جس میں فرسٹریشن تو نظر آ رہی ہے وائٹ ہاؤس کی، کہ جے ڈی وینس نے جو اسرائیلی پرائم منسٹر سے فون کال میں جو ہے وہ کافی ہارش لینگویج کا استعمال کیا اور کہا کہ آپ نے جو کہا تھا چیزیں ویسے نہیں ہوئیں، آپ نے دھکیلا ہے پریزیڈنٹ کو اس جنگ میں، تو ایک فرسٹریشن تو نظر آ رہی ہے وائٹ ہاؤس میں۔ اب ایسے میں کتنا مشکل ہو گیا ہے یہ پریشر پھر امریکہ کے اندر، جو ہم نے پرسوں دیکھا جو مظاہرے ہوئے تقریباً 3,000 مقامات پر 80 لاکھ کے قریب افراد نکلے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف، تو اس جنگ سے نکلنا کتنا اہم ہے امریکہ کے لیے، ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے، اور وہ کیسے ممکن ہو پائے گا؟ جہاں تک آپ فرسٹریشن کی بات کرتے ہیں نا، تو وہ جنگ سے پہلے بھی ایکچولی نظر آ رہی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسٹیو وٹکوف نے جنگ سے پہلے کہا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے آج ملاقات ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ میں نے اتنا کچھ جمع کر دیا ایران کے خلاف، اتنا اسلحہ ساز و سامان میں اس خطے میں لے آیا، اور پھر بھی ایران کیوں نہیں گھٹنے ٹیک رہا؟ تو یہ فرسٹریشن تو اس وقت سے آیا ہے، اور اس کے بعد جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں یہ فرسٹریشن میں اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ ان کی سٹیٹمنٹس دیکھ لیجئے، ان کے جو اقدامات ہیں مختلف ان کو دیکھ لیجئے، تو بالکل امریکہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو سوچ کے آیا تھا اس طرح سے ہوا نہیں ہے، اور امریکہ اس میں سے نکلنا چاہتا ہے، لیکن ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں مل رہی۔ اب امریکہ کی میرے خیال اسٹریٹجی یہ ہے کہ کسی طرح سے ایران خود ہی جنگ بندی کا اعلان کر دے اور اسٹریٹ آف ہارموز کھول دے، تو امریکہ واپس جا کے اپنے لوگوں کو یہ بتا سکتا ہے کہ دیکھیں آپ، میں نے ایران کو شکست دے دی اور ایران نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ مذاکرات بھی کر رہا ہے۔ وہ آپ دیکھیے اسٹریٹجک میسیجنگ کر رہا ہے کہ بہت سارے وہ گراؤنڈ ٹروپس لے کر آیا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم گراؤنڈ آپریشن بھی کر سکتے ہیں، ہم خرگ آئلینڈ کو بھی انویڈ کر سکتے ہیں اور اس پہ قبضہ کر سکتے ہیں۔ تو بہت سارے آپشنز پہ وہ اس وقت سائملٹینیسلی کام کر رہے ہیں، جسٹ ٹو بلڈ پریشر آن ایران، کہ ایران گڈنے ٹیک دے۔ ایران کے لیے پرابلم یہ ہے کہ یہ اس کے لیے ڈو اینڈ ڈائی کی جنگ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ آخری جنگ ہو، اس کے بعد دوبارہ اس کے اوپر جنگ مسلط نہیں کی جائے۔ تو ایران نے اب اتنا ڈیمیج ریسیو کر لیا ہے، سسٹین کر لیا ہے، اتنا لیڈرشپ کا فقدان بھی اس نے سسٹین کر لیا ہے، کہ وہ اب یہ سمجھتا ہے کہ اب اس کا گھٹنے ٹیکنا یا جنگ روکنے کی استدعا کرنا، یہ ایران کو بہت ڈیمیج کرے گا اور رجیم کو بہت ڈیمیج کرے گا۔ تو ایران تو میرا خیال ہے وہ، ان کی پبلک، ان کی رجیم، ان کی آرم فورسز سب کھڑے ہوئے ہیں اور وہ لڑنے کو تیار ہیں۔ اسرائیل یہ ضرور چاہتا ہے کہ یہ جنگ طوالت پکڑے، کیونکہ یہ جنگ جتنی طویل ہوگی اتنے زیادہ ممالک اس میں شامل ہوتے جائیں گے، اور پھر اسرائیل اس خطے میں ایک بڑا اسٹرانگ ملک بن کے ابھرے گا، اور نتنیاہو جو اوائڈ کر رہے ہیں احتساب کا عمل، الیکشنز کا عمل، اس سے وہ بچ سکیں گے۔ تو یہ بڑے ڈفرینٹ کانٹیکسٹ ہیں تینوں کے جنگ کے حساب سے آج کے وقت۔ آج یہ بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ایون یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارموز بے شک بند رہے، لیکن ہم جنگ سے نکل جائیں۔ اور ساتھ یہ بھی وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ وہ 6 اپریل سے پہلے چاہتے ہیں کہ کسی طرح کے جو ہے وہ مذاکرات جو ہیں وہ فائنلائز ہو جائیں، ڈیل ہو جائے۔ جی جی بالکل، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو ڈیڈ لائن ہے اس سے پہلے یہ ہو جائے، کیونکہ اب کرنے کو وہاں پہ کچھ رہ نہیں گیا ہے۔ جو کچھ وہ کر سکتے تھے انہوں نے کر دیا ہے، اور اب مزید کچھ اگر وہ کرتے ہیں تو ایران کا اسٹانس ہارڈ ہوتا جائے گا، اس میں اور نرمی پھر نہیں جنگ آئے سے گی، نکلنا امریکہ کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا۔ سر یہ بھی بتائیے گا، پاکستان کی جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں، پاکستان جو کوشش کر رہا ہے کہ دونوں فریقین کے درمیان جو ہیں وہ کامیاب مذاکرات ہوں اور الٹیمیٹلی سیز فائر ہو جائے، اس میں ہم نے دیکھا کہ سیٹرڈے کو 4 وزراء خارجہ کی جو اہم ملاقات ہوئی اسلام آباد میں، مصر، ترکیہ اور سعودی عرب کے وزراء خارجہ پاکستان آئے۔ پھر اب یہ اسحاق ڈار صاحب کا جو ہنگامی دورہ چین کا، اس کو آپ سر کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے
کہ شاید ایران بھی اب چین کی طرف دیکھ رہا ہے، ایران کو امریکہ پر اعتماد نہیں ہے، اور ایسے میں اگر چین کوئی کردار ادا کرتا ہے، کوئی گارنٹی دیتا ہے، تو شاید ایران جو ہے وہ جنگ بندی کے لیے رضامند ہو جائے؟ دیکھیں امریکہ پہ اس وقت جو صورتحال ہے اس کے حساب سے تو کسی کو بھی اعتبار نہیں. پہلی وجہ اعتبار کی یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب خود ناقابل اعتبار ہیں. جو وہ بات صبح کرتے ہیں شام کو وہ چینج کر دیتے ہیں، ایک پریس کانفرنس میں 3 دفعہ سٹانس چینج کر دیتے ہیں، تو وہ تو خیر ایک الگ چیز ہے. لیکن امریکہ نے جو اتنے سالوں سے اس خطے میں اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے، جو عرب ممالک ہیں انہوں نے اپنی سیکیورٹی کو آؤٹ سورس کیا ہے امریکہ کو، اور پھر آج بھی آ کے ان کو وہی سب بھگتنا پڑ رہا ہے جو وہ یہ نہ کرتے تو ان کو بھگتنا پڑتا. تو ایک سوال لوگوں کے ذہن میں یہ ابھر رہا ہے کہ اس جنگ میں کون کریڈیبل پارٹنر کے طور پہ سامنے آیا ہے، کہ امریکہ، رشیا یا چائنا؟ تو یہ سوال میرے خیال ہے کہ ڈیفائن کرے گا کہ اس جنگ کے بعد ری الائنمنٹس کس طرح سے ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک. پاکستان ظاہری بات ہے کہ امریکہ کے بہاف پہ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. ایران تو بالکل بھی امریکہ پہ اعتبار نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ تھرڈ بلف ہو رہا ہے، کیونکہ پہلے بھی 2 دفعہ نیگوسیشنز کے دوران ہی ان پہ اٹیک کر دیا گیا، تو وہ بالکل اس پہ اعتبار نہیں کرتے. اس وقت جو ایک بہت قابل اعتبار ملک ہے پاکستان کے بعد، وہ نیچرلی اور لاجیکلی میرے خیال ہے چائنا ہے، جو ابھر کے سامنے آ رہا ہے، جو کہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور ایک بہت میچیور فورن پالیسی اپروچ کے تحت وہ عمل پیرا ہے اس سارے کاروائی میں. اور میرا یہ خیال ہے کہ بالکل چائنا کو شاید میڈیشن کے لیے آنا پڑے گا بیچ میں پاکستان کے ساتھ، اور چائنا کی گارنٹی ہو سکتی ہے جس پہ ایران یہ اس بات پہ راضی ہو کہ جنگ روکی جائے. لیکن دیکھیے چائنا کی امریکہ سے ایک میجر پاور ریولری چل رہی ہے، بالکل ٹھیک. اور یہ امریکہ کے لیے بڑی ہزیمت کا سامنا ہوگا کہ اس کا رائیول، اس کا آرچ رائیول جس کے ساتھ وہ دنیا میں نمبر 1 سیٹ کے لیے جنگ لڑ رہا ہے، وہ ایک گارنٹی دے کہ جی امریکہ اور ایران آپس میں نہیں لڑیں گے. تو میرا خیال ہے کہ امریکہ نہیں چاہے گا کہ ایسی کوئی صورتحال آئے. امریکہ یہ چاہتا ہے کہ میرے اثر و رسوخ سے ایسی صورتحال آئے تاکہ میرا فیس رہے لوگوں کے سامنے یہ دکھانے کو کہ میری طاقت کے آگے ایران چکا ہے اور کسی کی